States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Decades, the Iranian government has defined itself in opposition to my country. Iran's leaders sow chaos, death, and destruction. و میگویم اعلام میکنم امریکایی ها در دنیا دیگر آرامش نخواهند داشت. باید همین کاری که با همون کردن باهاشون کرده بشه. باید سرانشون کشته بشن. همشون باید کشته بشن. ظاہر امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی 1979 سے بڑھتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، لیکن یہ نفرت کے بیج بہت پہلے بو دیے گئے تھے۔ Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage, where they were plotting against the Iranian people. 1952 میں ٹائمز میگزین نے ایرانی وزیر اعظم کو 1951 کا مین آف دا ایئر قرار دیا، اور یہ وزیر اعظم تھے محمد مصدق۔ اس کی وجہ تھی ایرانی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنا۔ محمد مصدق ایران کے 35ویں وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا تھا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم مصدق کا دور حکومت اور آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کے ان کے اقدامات نے ایران اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر ڈالا؟ ایرانی تاریخ کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں صدی کے آغاز میں جانا ہوگا۔ صدی کے آغاز میں ایرانی تیل کی دریافت ہو چکی تھی۔ 1901 میں برطانوی حکومت نے معروف بزنس مین ولیم نوکس ڈارسی کو راغب کیا کہ وہ ایرانی آئل سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کریں۔ اس وقت کے شاہ مظفر الدین اور ڈارسی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ برطانیہ نے ایرانی تیل، قدرتی گیس، اسفالٹ اور دیگر دھاتیں نکالنے اور بیچنے کی اجازت حاصل کر لی۔ ڈارسی کنسیشن کے تحت شاہ کو 20,000 پاؤنڈ نقد اور 20,000 پاؤنڈ کے شیئر دیے گئے، اور کل منافع کا صرف 16% ایران کو دیا جانا تھا۔ ڈارسی ایگریمنٹ نے ایران کو اپنے ہی تیل سے فائدہ نہ اٹھانے کا پابند بنا دیا۔ 1901 میں مسجد سلیمان کے مقام پر بڑے تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، جو اس وقت تک تیل کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ ایرانی تیل سے برطانوی حکومت نے اپنی نیوی اور ملکی معیشت کو مضبوط کیا۔ جنگ عظیم میں بھی ایرانی تیل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ اگلے 50 سال تک ایرانی تیل کے بڑے ذخائر برطانوی قبضے میں رہے، اور پھر محمد مصدق اقتدار میں آ گئے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد شاہ کا اقتدار کمزور ہونے لگا، کیونکہ ایرانی پارلیمنٹ میں قومیت پرستوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مارچ 1951 میں آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کے حامیوں نے وزیر اعظم حج علی رزمارہ کو قتل کر دیا۔ نیشنلسٹ نے محمد مصدق کو اپنا نیا وزیر اعظم چنتے ہی مئی 1951 میں آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ایرانی تیل کی نیشنلائزیشن کے باعث برطانوی حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا، اور برطانوی راج کا غلبہ مشکل میں پڑنے لگا۔ Abadan, the world's largest oil refinery which British enterprise and money built, may pass out of British control if Persia carries out the vote for nationalization passed by their parliament. برطانیہ معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا اور ایرانی آئل انڈسٹری پر پابندی عائد کر دی، تاکہ ایران تیل کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ نہ سکے۔ برطانیہ کا خیال تھا کہ محمد مصدق پر اکنامک پریشر بڑھا کر انہیں اقتدار سے نکالا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہو پایا۔ ایرانی تیل پر دوبارہ قبضہ جمانے کے لیے بے تاب برطانیہ نے امریکہ سے رابطے شروع کر دیے اور درخواست کی کہ امریکہ وزیر اعظم مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد فراہم کرے۔ 1952 میں امریکی صدر ہیری ٹرومین نے اوپ کے اس آئیڈیا کو رد کر دیا، لیکن جب 1953 میں رائٹ ایزنہاور نے اقتدار سنبھالا تو برطانیہ انہیں اس بات پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا کہ وزیر اعظم محمد مصدق کمیونسٹ الائنس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور امریکہ کو انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہیے۔ ڈاکٹر مصدق کو گرانے کا پہلا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد امریکہ اور برطانیہ رضا شاہ پہلوی کے ساتھ مل کر وزیر اعظم مصدق کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ پورا ملک شاہ اور مصدق کے حامیوں میں بٹ چکا تھا۔ شاہ کے حامیوں نے تہران کی سڑکوں پر بھرپور احتجاج جاری رکھا اور وزیر اعظم مصدق کے حامی اخبارات کے دفاتر جلا دیے۔ جنرل فضل اللہ زہدی نے مصدق کی رہائش گاہ کو ٹینکوں کی مدد سے گھیرے میں لے لیا۔ بالآخر وزیر اعظم مصدق اور ان کی کابینہ نے سرنڈر کر دیا اور جنرل فضل اللہ زہدی ایران کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اس طرح امریکہ نے ایک پرو ویسٹرن رضا شاہ پہلوی کا اقتدار دوبارہ قائم کر دیا۔ CIA نے برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کی مدد سے ایران کی آئینی حکومت کو گرا دیا تھا، اور یہ نئی بننے والی CIA کی پہلی غیر ملکی مداخلت تھی، جہاں سے امریکہ اور ایران کے درمیان خراب تعلقات کا آغاز ہوا۔ محمد مصدق کو 3 سال تک قید میں رکھنے کے بعد ان کی موت تک انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، اور موت کے بعد ان کے خاندان پر دباؤ ڈالا گیا کہ
کہ ان کی تدفین بھی ان کی رہائش گاہ میں کی جائے۔ ڈاکٹر مصدق کی جبرن برطرفی نے ایران کو بدل کر رکھ دیا۔ ایران اب کنسٹیٹیوشنل مونارکی سے رائل ڈکٹیٹرشپ کے زیر تسلط تھا۔ اس طرح عام ایرانی امریکہ سے نفرت کرنے لگا۔ سن 2000 میں پہلی دفعہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے 1953 میں امریکہ کے غیر آئینی قدم کو تسلیم کیا۔ In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammad Mossadegh. 1953 کی بغاوت کے بعد ایرانی آئل انڈسٹری دوبارہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ گئی اور امریکہ نے شاہ ایران کی مدد بڑھا دی۔ 2013 میں ایرانی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا۔ ایرانی حکومت امریکہ کے خلاف 1953 کے واقعے میں براہ راست مداخلت پر عدالتی مقدمہ دائر کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے ان تمام خفیہ دستاویزات کو پبلک کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ CIA نے جبرن ایک آئینی حکومت کو گھر بھیجا۔ 1957 میں امریکہ نے شاہ کی ایک خفیہ پولیس فورس سیوک بنانے میں مدد کی۔ پولیس کا کام شاہ کے مخالف سیاسی لوگوں پر نظر رکھنا تھا۔ اس ایجنسی نے بہت سے ایرانی لوگوں کو ٹارچر کیا۔ اس ایجنسی کے لوگوں کو تفتیش کے ٹیکٹکس امریکہ کی جانب سے سکھائے جاتے تھے۔ 1977 کے آخر میں ایک نئے سال کی تقریب کے دوران امریکی صدر جیمی کارٹر نے شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability. امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ایرانی عوام میں نفرت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مذہبی لیڈر آیت اللہ خمینی نے شاہ کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ 15 سال جلا وطنی کاٹ کر ایران واپس آئے۔ مذہبی انقلاب کے نتیجے میں 1979 میں آیت اللہ خمینی اور ان کے حامیوں نے شاہ کا تختہ الٹ دیا۔ 1984 میں امریکہ نے ایران کو دہشت گردی کا مددگار ملک قرار دے کر پابندیاں عائد کر دیں۔ دو 2018 میں امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ ان اقدامات کی وجہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا اور خطے میں ایران کے تسلط کو کمزور کرنا تھا۔ ایران نے میکسیمم پریشر کا جواب میکسیمم ریزسٹنس سے دیا۔ ایران نے اپنی جوابی کارروائیوں میں امریکہ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔